ہم سفر کرتے ہوئے اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ سڑک پر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ اس سڑک پر کام ہو رہا ہے اور یہ سڑک بند ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اس سڑک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اس راستے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اور اب اس راستے سے جانا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں۔ ایسا بورڈ نظر آنے کے بعد تمام لوگ اپنے راستے کو وہاں سے تبدیل کرتے ہیں، ٹرن کرتے ہیں اور کسی اور دوسرے راستے سے چلتے ہوئے بالآخر اپنے ٹریک پر آ جاتے ہیں جو اس سڑک کو لنک کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری صورت میں اگر ہم یہ سوچ کر وہاں ہی کھڑے ہو جائیں کہ اب آگے کا راستہ بالکل بند ہو چکا ہے تو پھر ہم کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس راستے کو، اس وقتی رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے ہم کوئی اور پلان کر لیں، کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں اور اس راستے سے ہم اپنے منزل کی طرف گامزن ہو جائیں۔ جب پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے تو اس کے آگے بعض اوقات کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، پتھر آتے ہیں، درخت آتے ہیں اور اسی طرح کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ پانی کبھی وہیں پہ رک کر کھڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اس سے اپنا ایک نیا راستہ تبدیل کر کے کسی دوسرے راستے سے اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور بالآخر وہ اس دریا تک پہنچ جاتا ہے جو اس کو لے کر سمندر تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کے اندر بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ رکاوٹیں اور پریشانیاں ہمیں منزل پر پہنچنے سے روکتی ہیں۔ اگر ہم ان رکاوٹوں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس رکاوٹ کو تسلیم کر لیں تو پھر ہم کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آ گئی ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، وہ آپ کو منزل تک جانے سے روک رہی ہے تو آپ پلاننگ کیجئے، آپ سوچئے، آپ غور کیجئے اور کوئی نیا راستہ اختیار کیجئے۔ وہاں پہ سٹک ہو کر رک نہ جائیے، وہاں پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کر دیجئے اور دل برداشتہ نہ ہو جائیے، اپنا حوصلہ نہ ہار لیجئے، اپنے حوصلے کو بلند کیجئے، اپنی سوچ کو بلند کیجئے، نئے طریقے سے اپنی منزل تک پہنچنے کی تدبیر کیجئے۔ جو لوگ ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے ان کو اپنا چیلنج سمجھ لیتے ہیں وہ لوگ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ان رکاوٹوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بس اس سے آگے ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں تک یہ ہمارا راستہ تھا، تو وہ لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیابی کے لیے نئے سے نئے راستوں کو نکالنا ضروری ہوتا ہے اور ان نئے راستوں کو نکال کر ان پر چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی پلاننگ کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اگر ہم متبادل راستوں کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیں تو منزل بہت قریب آ جاتی ہے اور بہت جلد ہم منزل کو پا لیتے ہیں۔ کسی ایک میدان میں مواقع نہ ہوں، کوئی دوسرا میدان تلاش کر لیجئے اور اس میدان میں اپنے جواہر کو استعمال کیجئے، اپنی ذہانت کو استعمال کیجئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس رکاوٹ کے ساتھ جو مشکل یا جو رکاوٹ ہمارے راستے میں آئی ہے اس کے ساتھ ہم لڑنا شروع کر دیں۔ ہمیں لڑ کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر ہم مصالحت کا انداز اختیار کر لیں، اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے ہٹنے کا رویہ اختیار کر لیں، تھوڑا سا بیک پہ جائیے اور پھر ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ پھر آگے بڑھیے تو پھر وہ آپ کو کامیابی کی طرف ضرور لے کے جائے گا، کیونکہ مصالحت ہی بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے، کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لیکن ٹکراؤ
ہمیشہ انسان کو اس کی صلاحیتوں کو پاش کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور اس سے انسان کی صلاحیتیں بھی پاش ہو جاتی ہیں اور اس کی پلاننگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹکراؤ کی صورت کبھی زندگی میں استعمال نہ کیجیے، ہمیشہ مصالحت کا انداز اپنائیے اور اس مصالحت کے انداز کو اپناتے ہوئے آگے بڑھیے، تو پھر آپ بہت جلد اپنی منزل کو پا لیں گے۔